حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان شہر میں مشہور ہو چکا تھا گناہ کرنے کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہ کرتا۔ لوگوں نے تنگ آ کر پتہ کیا کیا، اس کو اتنا مارا اور مار مار کے اس کو اپنے شہر سے باہر بھگا دیا۔ شہر کے دروازے سے باہر جب نکلا یہ نوجوان، باہر نکلنے کے بعد اس نے کیا کیا، آگے سامنے جنگل تھا، جنگل میں جا کر بیٹھ گیا ایک درخت کے نیچے۔ سردیوں کا موسم ہو، اسے بخار آ گیا۔ جب بخار آیا نا، فرماتے ہیں کہ یہ شخص، اس کا بخار بڑھتا چلا گیا، نہ دوائی دارو، نہ اپنا کوئی ساتھ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی دوست یار ہے۔ اب یہ نوجوان کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ کیسے گڑ گڑا رہا ہے؟ فرمایا اس کا آخری وقت آیا۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے آگے پیچھے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی نہیں۔ اس کو موت طاری ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، موسیٰ سامنے جنگل کے اندر ایک میرا دوست ہے، میرا ولی ہے، اس کا جنازہ پڑھو، جا کر اس کو غسل اور کفن کرو، اور یہ اعلان کر دو بنی اسرائیل کے اندر، جو کوئی اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اب بندہ کوئی بھی ہو، ہر شخص کی خواہش ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، ہر شخص کی خواہش ہے، کوئی نمازی ہو، کوئی بے نمازی ہو، کوئی دیندار ہو، کوئی بے دین ہو، ہر ایک کی خواہش کیا ہے جی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ فرماتے ہیں کہ جب اعلان کیا گیا، لوگ بھاگتے ہوئے گئے جنگل کے اندر، کیا دیکھتے ہیں، وہی شخص پڑا ہے جس کو لوگوں نے مار مار کے اس کے گناہوں کی وجہ سے کیا کیا تھا جی، شہر بدر کر دیا، شہر سے باہر بھیج دیا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، حضرت جی یا نبی اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو بڑا گناہ گار ہے، یہ بڑا بدبخت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جنازہ پڑھو اور جو پڑھے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، یا رب کائنات، یہ وہی بندہ ہے جس کو لوگوں نے مار مار کر گھر سے باہر نکالا، پھر شہر سے باہر نکال دیا، یہ تیرا ولی کیسے بن گیا؟ کہا کہ موسیٰ، جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، نہ میرا کوئی دوست میرے پاس ہے، نہ میری بیوی، نہ میرے بچے، نہ میری والدین۔ یا اللہ، تیرے سامنے نہ گڑ گڑاؤں تو کس کے سامنے گڑ گڑاؤں؟ ہاں، اگر مجھے عذاب دینے کی وجہ سے تیری شان بڑھ سکتی ہے، یا مجھے معاف کرنے کی وجہ سے تیری شان میں کمی آتی، میں تجھ سے توبہ کبھی نہ کرتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی تیری شان کم ہونے والی نہیں، مجھے کو اگر تو معاف کر ہی دے گا، تیری شان میں کمی نہیں آئے گی، مجھے معاف کر دے۔ اور میں موسیٰ، اس نے مجھے جب یہ باتیں کہیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، اگر وہ اس وقت پورے جہان والوں کے لیے دعا کرتا، یا اللہ سب کو معاف کر دے، مجھے اپنے جاہ و جلال کی قسم ہے، میں سب کو معاف کر دیتا، سب کو معاف کر دیتا۔ یہ ہے پروردگار عالم کی ذات۔ آج میں اور آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ تیار بیٹھے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ معاف کریں گے، اور اللہ سب سے بہترین معاف کرنے والے ہیں۔